نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه وشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے صحابہ ہیں، وہ کافروں کے اوپر بڑے سخت ہیں اور آپس میں بہت مہربان ہیں۔ آپ دیکھیں گے ان کو رکوع اور سجدے کرنے والا اور اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی طلب کرنے والا پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت سے ہر صحابی کو بڑا اونچا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی کتنا ہی بڑا ولیوں کا سردار ہو جائے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا مرتبہ اتنا اونچا ہے کہ بڑے سے بڑا ولیوں کا سردار بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کم سے کم درجے والے صحابی کے گھوڑے کے پاؤں کے سم کو جو خاک لگ جائے، اس خاک کی برابر بھی اس کا رتبہ نہیں ہو سکتا۔ تو سب صحابہ اعلیٰ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی بعض صحابہ کے درمیان فضیلت کی ترتیب قائم فرما دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیثوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کے صحابہ میں جو سب سے اونچا مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہے، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ذات سلاسل کے موقع پر مجھے لشکر اسلام کا افسر مقرر کر دیا، کمانڈر بنا دیا۔ تو کہا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کے صحابہ میں سب سے زیادہ آپ کو کون پسند ہے، کون محبوب ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر۔ پھر میں نے عرض کیا حضور اس کے بعد؟ فرمایا پھر عمر۔ تو پھر میں نے کہا حضور اس کے بعد؟ فرمایا پھر عثمان۔ تو کہا میں نے اپنا نام پھر پیش نہیں کیا کہ نہ جانے حضور مجھے کس مقام کے اوپر رکھ دیں۔ وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ حضور کی نظروں میں میرا کیا مقام ہے۔ اس حدیث پاک سے ایک تو یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم یہ جانتے تھے کہ جو اللہ کے رسول کے دربار میں زیادہ مقبول ہوگا، وہ اللہ کے یہاں بھی سب سے زیادہ مقبول ہوگا۔ اس لحاظ سے حضور سے پہلے پوچھا حضور آپ کو کون زیادہ پسند ہے؟ جس کو حضور پسند کر لیں وہی اللہ کی پسند۔ اور دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے ظاہر کر دیا کہ مجھے تو سب سے زیادہ ابو بکر پسند ہے، اور جو مجھے زیادہ پسند ہے وہی اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مال سے اور اپنی خدمت سے اور صحبت سے جتنا فائدہ مجھے ابو بکر نے پہنچایا ہے، میری امت میں کسی نے اتنا فائدہ مجھے نہیں پہنچایا۔ فرمایا اگر میں اللہ کے بندوں میں اپنے رب کے علاوہ کسی کو دلی دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا، مگر اسلامی بھائی چاری کافی ہے، اسلامی اخوت و محبت ہی ان کے لیے کافی ہے۔ اور فرمایا میں ان کے سارے احسانوں کا بدلہ تو دنیا میں نہیں کر پایا، لیکن اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ ان کے احسانوں کا بدلہ عطا فرمائے گا۔
اور ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر تم تو عتیق من النار ہو، یعنی دوزخ سے اللہ نے تمہیں آزاد کر دیا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں اس دن سے حضرت ابو بکر کا نام عتیق پڑ گیا۔ عتیق کا معنی ہے جسے دوزخ سے آزاد کر دیا جائے، ویسے عتیق کہتے ہیں اس غلام کو جسے اس کا آقا آزاد کر دے، تو سب کا آقا تو اللہ ہے، اللہ جسے دوزخ سے آزاد کر دے سب سے بڑی آزادی تو وہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بھی یہ روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی یہ روایت ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے بھی یہ روایت ہے کہ سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مرتبہ ہے۔ فرمایا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور کے صحابہ آپس میں باتیں کیا کرتے تھے، حضور ظاہری حیات میں موجود تھے، اس وقت حضور کے سامنے بھی کبھی ذکر کر دیا کرتے تھے کہ بھائی حضور کے صحابہ میں تو سب سے زیادہ مرتبہ ابو بکر کا ہے، ان کے بعد حضرت عمر کا ہے، ان کے بعد حضرت عثمان کا ہے، اور باقی صحابہ کو لوگ آپس میں ایک دوسرے کی طرح سمجھا کرتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے صاحبزادے جو دوسری بیوی سے ہیں محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ، وہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی سے ایک دن معلوم کیا کہ لوگوں میں سب سے بہتر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون تھا؟ فرمایا ابو بکر تھے۔ اس کے بعد کون تھا؟ کہا عمر تھے۔ کہا پھر آپ کا کیا مرتبہ ہے؟ کہ میں تو ایک معمولی انسان جیسے اور مسلمان ہوتے ہیں ایسی میں ایک مسلمان آدمی ہوں۔ تو یہ ان کی تواضع انکساری تھی۔ تو اس طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مرتبہ بہت اعلیٰ ہے، اور جن کے اعلیٰ رتبے ہوتے ہیں ان کی تھوڑی سی نیکی بھی بڑی بڑی نیکیوں پر بھاری ہو جاتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری ران پر سر رکھے لیٹے ہوئے تھے، ستارے جگمگا رہے تھے آسمان میں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے امتیوں میں سب سے زیادہ نیکیاں کس کی ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ کے کسی صحابی کی اتنی نیکیاں بھی ہیں جتنے آسمان کے ستارے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عمر کی نیکیاں اتنی ہیں۔ اب حضرت عائشہ ابو بکر کی بیٹی ہیں، ایک دم کہنے لگی یا رسول اللہ ابو بکر کی نیکیاں کہاں گئیں؟ فرمایا ابو بکر کی ایک نیکی اور عمر کی ساری نیکیاں اس کی ایک نیکی کی برابری نہیں کر سکتا۔ اور یہ اقرار خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی زبان مبارک سے ایک حدیث پاک میں کیا۔ فرماتے ہیں اگر ابو بکر کی ایک رات اور ایک دن مجھے مل جائے تو اس کے بدلے میں ساری زندگی کی نیکیاں دے دوں گا۔ فرماتے ہیں رات تو وہ ہے جب آپ رات کو نکلے تھے ہجرت کرنے کے لیے اور غار ثور میں جا کر ٹھہرے تھے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا حضور آپ بعد میں جانا غار میں، پہلے میں جاؤں گا، اگر وہاں کوئی تکلیف دہ نقصان دہ چیز ہو تو مجھے نقصان پہنچ جائے، حضور آپ کو نہ پہنچے۔ تو پہلے انہوں نے غار کی فرمایا صفائی کری، پھر جو آس پاس سوراخ نظر آ رہے تھے اپنا تہبند پھاڑ کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے چیرے چیرے کر کے اس کے سوراخ بند کیے۔ فرماتے ہیں چیرے ختم ہو گئیں، دو سوراخ پھر بھی باقی رہ گئے، ان کے اندر آپ نے اپنے پاؤں لگائے اور لیٹ گئے، اور پھر حضور کو آواز دی حضور تشریف لے آئیے غار صاف ہو گیا، اور غار کا منہ بند کرے لیٹے ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ایک طرف کو انہوں نے بھی حضرت ابو بکر کی ران پر سر رکھا اور سو گئے۔ کچھ دیر کے بعد ابو بکر اٹھ کے بیٹھ گئے لیکن ران نہیں ہلائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوتے رہے۔ اچانک آپ کے پاؤں میں سانپ نے کاٹ لیا، غار کے اندر ہوگا سانپ، اس کی تکلیف سے آپ نے ٹانگ یوں نہیں ہلائی کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نہ کھل جائے، میری جان چلی جائے مگر میرے محبوب کی آنکھ نہ کھلے، ان کو اتنی بھی تکلیف نہ پہنچے۔ یہ تھی محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر کیا کریں، تکلیف سے فرماتے ہیں برداشت نہیں ہوا، آنسو ٹپک کے حضور کے رخسارے پہ گر گئے۔ حضور کی آنکھ، ارے ابو بکر کیا ہو گیا؟ کہ یا رسول اللہ میرے پاؤں میں سانپ نے کاٹ لیا۔ اچھا جلدی ہٹاؤ۔ پاؤں ہٹایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوکا، پاؤں کے اس جگہ جہاں پر کاٹا تھا بالکل ٹھیک ہو گئے۔ فرماتے ہیں وہ رات مل جائے مجھے جو حضور کی صحبت میں گزری ہے، اور فرمایا وہ دن مل جائے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو بعض عرب کے قبائل کہنے لگے ہم نماز تو پڑھ لیں گے، روزہ بھی رکھ لیں گے، مگر زکوٰۃ نہیں دیں گے۔
چمڑی چلی جائے مگر دمڑی نہ جائے، بعض آدمی کہتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گھوڑے کا پاؤں باندھنے کا بندھن، جو چھوٹی سی رسی ہوتی ہے، اگر وہ بھی زکوٰۃ میں دیا کرتا تھا اور دینے سے انکار کرے گا تو میں اس سے ایسی لڑوں گا جیسے دشمنان اسلام سے لڑتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے حضرت ابوبکر سے کہ آپ خلیفہ ہونے کے بعد اتنی سختی کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان متنفر ہو جائیں؟ تو آپ نے فرمایا عمر، زمانہ جاہلیت میں بڑی سختی دکھاتے تھے، اب کمزور اور ڈھیلا پن دکھا رہے ہو؟ فرمایا اگر آج ہم کمزور پڑ گئے تو یہ دین بالکل برباد ہو کر رہ جائے گا، اور آج ہم نے اس کو روک لیا بگڑنے سے تو پھر قیامت تک اس کے اندر اتنی آسانی سے خرابی نہیں آئی۔ فرماتے ہیں پھر مجھے ظاہر ہو گیا کہ آپ نے صحیح فیصلہ لیا تھا اور میں بھی پھر آپ کے ساتھ ہو گیا۔ فرمایا وہ دن جو آپ نے ہمت دکھائی ہے دین کو قائم رکھنے کے لیے، فرمایا کاش وہ دن مل جائے اور وہ رات مل جائے تو ساری زندگی کی نیکیاں اپنی دے دیں۔ تو یہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مرتبہ، اور کیوں نہ ہو۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے بھائی دین کے لیے، مسلمانوں کے لیے مال کی ضرورت ہے تو ابوبکر سب لا کر قربان کر دیا کرتے۔ آپ کی بیٹی سے شادی کرنا ہے، حضور کی عمر 50 سال کی ہے اور ان کی عمر کسی کے قول سے 9 سال ہو، کسی کے 15 سال ہو، کسی کے 14، لیکن بہرحال 50 میں اور 14 میں یا 9 میں بہت بڑا فرق ہے۔ اور اتنی عمر کی کوئی بیٹی کتنی عقیدت و محبت رکھے کسی بزرگ سے، اس کے نکاح میں آسانی سے پیش نہیں کرے گا، اور انہوں نے بلا تکلف فرمایا اس سے بڑی میرے لیے خوش نصیبی کیا ہوگی کہ میری بیٹی اللہ کے رسول کے نکاح میں جا رہی ہے، فوراً پیش کر دیا۔ تو جان وہاں حاضر ہے کہ جان چلی جائے مگر آپ کی نیند بھی نہ کھلے، بیٹی وہاں پر حاضر ہے، مال وہاں حاضر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی مسلمانوں کے لیے اور فلاں جنگ کے لیے مال کی سخت ضرورت ہے، آپ لوگ زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں چندہ دیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس وقت بہت مال تھا میرے پاس، اور میں دل میں یہ سوچنے لگا آج اللہ کی راہ میں اتنا مال دوں گا کہ اگر ابوبکر سے کبھی آگے بڑھ سکتا ہوں تو آج آگے نکل جاؤں گا۔ گھر گئے اور آدھا مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لا کے خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے یہاں جو کچھ تھا سب سمیٹ سماٹ کر سب حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں دیکھا کہ زیادہ کس کا ہے اور کم کس کا ہے۔ فرمایا عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کیا حضور آدھا مال چھوڑا ہے؟ اے ابو بکر تم اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ تو عمر فرماتے بھائی ان سے کبھی آگے نہیں بڑھا جا سکتا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی باتوں کے متعلق صحابہ سب بیٹھے ہوئے تھے، پوچھا آج کسی بیمار کی عیادت کس نے کی ہے؟ سب خاموش رہے۔ ابوبکر نے فرمایا حضور میں نے کی ہے۔ آج کسی نے غریب کو کھانا کس نے کھلایا ہے؟ سب خاموش رہے۔ ابوبکر نے فرمایا میں نے کھلایا ہے۔ کوئی 6-7 نیکیاں ایسی گنائیں جو کوئی لازم نہیں ہے آدمی کے اوپر، مگر وہ نیکیاں حضور دکھانا چاہتے تھے کہ یہ ہیں سچے چاہنے والے اللہ اور اس کے رسول کے، جب یہ گھروں سے نکلتے ہیں تو یہ اللہ کی راہ میں نیک کام کرتے ہوئے چلتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وہ مقام ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، بھائی جس دروازے سے بھی داخل ہو جاؤ جنت میں ہی تو جانا ہے، کوئی لازم نہیں ہے کہ ہر دروازے سے کسی کو پکارا جائے، مگر فرمایا اے ابو بکر تم وہ ہو گئے کہ ہر دروازے کا دروان آواز دے رہا ہوگا ابو بکر ہمارے دروازے سے آ جاؤ، ابو بکر ہمارے دروازے سے آ جاؤ، 8 دروازے تمہارا انتظار کر رہے ہیں جنت کا۔ تو یہ مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، اور حضور کے اس فرمان سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ جنت میں تو جانا ہی ہے، 8 دروازے پکار رہے ہیں، اور جو جنت میں جس کا جانا لازم ہو، کسی جنتی کو ہم اپنی زبان سے برا بھلا کہیں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ مناسب ہے؟ کسی مسلمان کی یہ عقل میں آ جائے گا؟ کتنے بڑے ناسمجھ اور بیوقوف ہوں گے جو کلمہ بھی پڑھتے ہوں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور حضور کی ان احادیث کو پس پش ڈال کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مرتبے کو نہ دیکھ کر انہیں برا بھلا بھی کہہ دیتے ہوں۔ ان سے بڑا بدبخت اور بد نصیب کون ہوگا؟ اسی لیے میں نے بار بار یہی عرض کیا کہ ایک طرف حضرت علی سے، حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہما سے، حضور کی بیٹیوں سے، حضور کی ازواج مطہرات سے،
حضور کی خاطر عقیدت و محبت ہے، اور حضور نے فرمایا کہ ان سے محبت رکھو تو واقعی ہمیں محبت رکھنا ہے، مگر حضور کے ہر فرمان کو دیکھنا ہے، یعنی کہ جو ہمارے سمجھ میں آیا وہ مان لیا، جو پارٹی اور مشن کے مناسب ہوا اسے ہم نے تسلیم کر لیا، جو ہماری پارٹی اور مشن سے ہٹا ہوا اسے ہم نے نہیں مانا، تو یہ کامل ایمان نہیں ہوگا، یہ ہمارا ناقص ایمان ہوگا۔ اور چند دنوں جو میں نے بیان کیا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام ہماری پسند کے اوپر نہیں، اسلام اللہ اور اس کے رسول کی پسند پر ہونا چاہیے، اسلام قرآن و حدیث کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر ہم نے اپنی پسند کے مطابق کیا تو پھر وہ ہمارا ایمان ہی کیا ہوا کہ جو سمجھ میں آیا وہ مان لیا، جو سمجھ میں آیا وہ نہیں مانا، تو یہ ہماری مرضی ہوئی۔ مرضی ایمان کا نام ایمان نہیں ہے، ایمان نام ہے اللہ اور اس کے رسول کو، اور اللہ اور اس کے رسول کی دونوں کو مان لینے کا نام ہمارا ایمان ہے۔ اور پھر جب صحابہ کے درمیان یہ گفتگو چلتی تھی کہ یہ مرتبہ ہے، یہ مقام ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، تم تو اللہ کے گواہ ہو، جس کی گواہی دے دو گے ویسی ہو جائے گا۔ ایک جنازہ گزرا ہوا جا رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس کی تعریف بیان کرنے لگے، آپ نے فرمایا وجبت۔ ایک جنازہ کچھ دیر کے بعد اور گزرا، حضور کے صحابہ حضور کے سامنے اس کی برائی بیان کرنے لگے، حضور نے فرمایا وجبت۔ ایک شخص کہنے لگے یا رسول اللہ، جس کی تعریف ہوئی اس کے لیے بھی آپ نے وجبت کہا، جس کے معنی واجب ہو گئی، اور جس کی برائی ہوئی اس کے لیے بھی آپ نے کہا وجبت، واجب ہو گئی، تو ایک ہی لفظ کا مطلب کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی تم تعریف کر رہے تھے اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور جس کی تم برائی کر رہے تھے اس کے لیے دوزخ واجب ہو گئی۔ انتم شہداء اللہ فی الارض، تم اللہ کے گواہ ہو زمین کے اندر۔ تو صحابہ اگر خاص مراد ہیں تو صحابہ آپس میں گواہی دیتے تھے کہ حضور کے بعد سب سے بڑا مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے، ان کی گواہی سے بھی ان کا مقام ثابت ہوتا ہے، حضور کے فرمان سے بھی ثابت ہوتا ہے، ان کی نیکیوں اور اعمال سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ اسی لیے تمام اہل سنت والجماعت، چاہے حنفی ہوں، مالکی، شافعی، حنبلی، دیوبندی، بریلوی، جتنے فرقے اہل سنت کے چاہے بن گئے ہوں، سب کا بالاتفاق یہ عقیدہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مرتبہ حضور کی امت میں سب سے افضل ہے، اور تمام انبیاء میں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام نبیوں کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مرتبہ ہے۔ اللہ ان کے مرتبے اور مقام کو تمام مسلمانوں کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس بزرگ سے جو عقیدت رکھتے ہوں ان کی تعریفیں کریں، اس سے حرج نہیں ہوتا۔ حرج وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں دوسرے بزرگ کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ چاہے تم عقیدت نہ رکھو، دوسرے عقیدت رکھتے ہیں تو فتنہ وہیں پیدا ہوتا ہے۔ دنگے فسادات ہم بھی دیکھتے ہیں، ہمارے ملک میں بھی کیا ہوتا ہے، کوئی کتنا ہی اپنے مذہب کے مطابق اپنے گرو کو مانے، اپنے بزرگوں کو مانے، اپنے جن سے محبت و عقیدت رکھتے ہیں ان کو مانے، ان کو ماننے سے، ان کے نعرے لگانے سے کوئی برا نہیں مانتا۔ لیکن جب جوش میں آ کر بعض لوگ دوسروں کے مذہب کے بزرگوں کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں تو پھر دوسرے مذہب والے اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں، وہیں لڑائی جھگڑا اور فتنہ فساد ہو جاتا ہے۔ تو کہیں کسی کوئی بھی اپنے مذہب کے مطابق کتنی عقیدت و محبت کا اظہار کرے، اس سے کوئی فتنہ فساد پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے دنیا کے اندر کبھی کبھی سنی شیعہ جو دنگے اور فساد اور آپس میں لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ تم حضرت علی سے محبت کیوں کر رہے ہو، یہ وجہ نہیں ہوتی کہ تم امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما سے محبت کیوں کر رہے ہو، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ شیعہ کبھی جوش جذبات میں آ کر بعض صحابہ کرام کو برا کہنے لگتے ہیں، حضرت عائشہ جو حضور کی چہیتی بیوی ہیں انہیں برا بھلا کہنے لگتے ہیں، حضرت ابو بکر و حضرت عمر کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں، تو اہل سنت والجماعت کو غصہ آئے گا یا نہیں آئے گا کہ بھائی ہمارے صحابہ، ہمارے اکابرین اور حضور کے محبوب اور پسندیدہ ہستیوں کو جب آپ یہ کلمات کہو گے تو ہمارا دل دکھے گا۔ تو اسی موقع پر یہ ہو جاتا ہے، جو برداشت کر جاتے ہیں برداشت نہیں ہوتی تو دنگے اور فساد ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو بلکہ تمام انسانوں کو اپنی اپنی عقیدت کے مطابق اپنے بزرگوں سے عقیدت و محبت چاہیں عطا فرمائے، مگر ہم دوسروں سے سروکار نہیں رکھیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ جو اپنے اپنے معبود اپنے مذہب کے مطابق مانتے ہیں اور ان کو پکارتے ہیں اور ان کی یاد کرتے ہیں، تم انہیں برا بھلا مت کہنا،
ورنہ دشمنی میں آ کر وہ تمہارے معبود اور تمہارے معبود حق کو برا بھلا کہنے لگیں گے۔ تو دشمنی معلوم ہوا وہیں سے پیدا ہوتی ہے جہاں دوسرے کے مذہبی بزرگوں کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہیں، بے ادبی کی جاتی ہے۔ اللہ ہمیں گستاخیوں سے، بے ادبی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور وہ طریقے اختیار کرنے کی توفیق دے جس سے ہمارے ملک میں بھی امن و امان رہے، ہمارے مذہب میں بھی امن و امان رہے اور ایکتا اتفاق سے ہم زندگی گزاریں۔ اللہ یہ ہم سب انسانوں کو اور خاص طور سے مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اچھا، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، سب بیماروں کو شفا عطا فرما۔ ان کی بیوی کا آپریشن ہے، سب دعا کریں اللہ آپریشن کو کامیاب فرمائے، انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جن کے آپریشن ہو گئے اللہ انہیں بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور جن لوگوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا ہم میں سے کسی کے جس کی جو بھی پریشانی ہے مولا اسے دور فرما، جس کی جو زائد ضرورت ہے اسے پورا فرما، ہمارے ایمانوں میں قوت پیدا فرما، ہمارے اخلاق اور نیتوں کو اور زیادہ بہتر فرما۔ اے اللہ جب خاتمہ فرما بآسانی ایمان و عزت کے ساتھ فرما، آخرت میں بھی ہمارا حشر اپنے مقبول بندوں کے ساتھ بآسانی فرما۔ آمین بجاہ النبی الکریم و بحرمت سائر المرشدین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمت۔